ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث قادیانیت ہے۔ آج ہم اس تحریک کی نشو و نما کی ہر منزل اور اس کے ارتقاء کے ایک ایک لمحے کا جائزہ نہیں لیں گے، بلکہ ہماری بحث کا دائرہ اس تحریک کے اساسی عقائد تک محدود رہے گا، اور یہ جائزہ ایک غیر جانبدار محقق اور طالب حق کا ہوگا۔ سکھ حکومت کے آخری عہد میں سن 1839 یا 40 میں ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ قادیان میں اس تحریک قادیانیت کے بانی کا جنم ہوا۔ نام غلام احمد رکھا گیا، باپ کا نام غلام مرتضی تھا، اور یہ مغل خاندان کی ایک خاص شاخ، ایک مخصوص برانچ برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ عہد شباب میں مرزا صاحب نے سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں 4 سال ملازمت بھی کی ہے۔ حضرت کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں، مثلا درد سر کا درد رہنا، دوران سر، چکر آنا، تشنج قلب،
اور ڈائیبٹیز تو اتنا شدید تھا کہ ان کے صحابہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات 24 گھنٹے میں 100 بار پیشاب ہو جاتا تھا. گویا عوارض ضعف جتنے بھی ہو سکتے ہیں مرزا صاحب کے شامل بدن اور شامل حال تھے. مرزا صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے. کوئی آدمی ایسے ہی 84 کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا. یہ شخص 84 کتابوں کا مصنف ہے. لیکن ان کی تحریروں کو بغور پڑھنے والا قاری یہ سمجھ لے گا کہ حضرت کے رخش قلم کی جولانیوں کا جو میدان ہے وہ میدان صرف وفات مسیح، مسیح موعود، نبوت کا جریان اور اس سے کچھ وقت بچا تو حرمت جہاد رہا کہ جہاد حرام. اس تحریک قادیانیت کے بانی کا یہ ایک مختصر سوانحی خاکہ تھا جو میں نے پیش کیا. انہوں نے سب سے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا. آگے چل کر کے انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وفات مسیح کے تعلق سے جتنی آیات ہیں ان کی تعویل اور تحریف کی اور احادیث کا ابطال کیا، رد کیا. اس لیے کہ ان کے رد اور ابطال کے بغیر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنا بڑا ہی مشکل تھا. تو پہلے دور میں انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا، دوسرے دور میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور تیسرے مرحلے میں اپنے پیش رووں مثلا مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کا قلم طرح طرح کی مذبوحی حرکتیں کرتا رہا. آئیے یہ دیکھیں کہ سچ مچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ میں نے سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ فوراً بول اٹھے گا کہ سچ مچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تحلیل اور اینالیسس کی طرف چلتے ہیں. غور فرمائیے، آیت کریمہ میں 4 ٹکڑے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ چاروں ٹکڑوں میں آپس میں اتنا گہرا ترابط ہے کہ اس ربط کو دیکھ کر کے وجدان پھڑک نہیں مہک اٹھتا ہے. پہلا ٹکڑا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ محمد ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے اللہ نے فرمایا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے. یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ زید کے جو ہے باپ نہیں، لیکن یہ اس کا سطحی مفہوم ہے. حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد تو ہوگی مگر زندہ نہیں رہے گی. اس ٹکڑے میں یہ بات بتا دیجیے. آپ کی حقیقی نرینہ اولاد ہوگی، نرینہ کی قید لگا لیجیے، نرینہ اولاد ہوگی مگر وہ زندہ نہیں رہے گی. اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کا یہ مشن پھیلائے گا کون؟ اسی وجہ سے ولیکن لایا گیا. عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ لیکن چاہے مشددہ ہو چاہے مخففہ ہو یہ استدراک کے لیے آتا ہے. اور ہم نے نحو کی ابتدائی کتاب میں اس طرح پڑھا ہے کہ ولیکن للاستدراک، یا ولیکن للاستدراک. اور استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لدفع توہم الناشی من الکلام السابق. کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے یہ. تو وہم کیا ہوا تھا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ یہ وہم پیدا ہوا. لہذا لاکنہ سے اس وہم کو دفع کیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی مگر آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی. یہ آپ کے مشن کو لے کر بڑھے گی. کیا آپ امت کے روحانی باپ ہیں؟ جی ہاں، یہ دلیل لے لیں. دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم اذا دخل احدکم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة. رواہ النسائی فی کتاب الطہارہ. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر نسائی میں لائے. اور ابھی جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں. یہ انما کا مفاد ہے. انما انا لکم مثل الوالدی، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں. اعلمکم، میں تم کو سکھلاتا ہوں. کیا سکھلاتا ہوں؟ یہی کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کو جائے تو کعبہ کی طرف نہ تو منہ کرے اور نہ تو پیٹ کرے، اور دوسری چیز دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے. اور آپ کہتے تھے کہ بھئی استنجے کے لیے 3 ڈھیلے لے لیا کرو. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. اور آپ نے ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی آدمی ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کرے. مستدل یہ ہے کہ انما انا لکم مثل الوالدی، میں تمہارے لیے باپ ہی کی طرح ہوں. تو آپ امت کے روحانی باپ ہوئے اور ولیکن رسول اللہ کہہ کر کے اسی وہم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد تو نہیں رہے گی کہ آپ کا مشن کون چلائے گا، مشن کو آگے کون بڑھائے گا. اس وہم کو دور کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی روحانی اولاد آپ کی رسالت کو ماننے والی امت یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گی. اور پھر وہ خاتم النبیین لا کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ امت
کثیر ہوگی. کثیر کا مطلب نبوت جب ختم ہو گئی ہے، جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو امت کثیر سے اکثر اور اکثر سے کثیر ترین ہوتی چلی جائے گی. تو گویا ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی، اور ولیکن رسول اللہ سے بتایا گیا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہوں گے، آپ کے روحانی بیٹے آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور وہ خاتم النبیین سے روحانی اولاد کی کثرت کا بیان ہے. اس سے پہلے کہ ہم خاتم النبیین کی تشریح کریں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کو بھی سمجھ لیتے ہیں. آخر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیا ربط ہے؟ اس کا ربط در حقیقت حضرت امام ابن کثیر نے بتایا ہے. کیا کہا ہے؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. کیا بات ہے، ہر چیز کا جو عالم ہو وہ عالم ہوتا ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہر چیز کا عالم ہے، تو عالم ہوا نا. ایک ہوتا ہے جاننے والا، ایک ہے ہر چیز کو جاننے والا، تو وہ عالم ہوا. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قولہ عز وجل اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے، کس کو رسالت دی جائے. گویا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا. وکان اللہ بکل شیء علیما سے اگر کوئی آپ کے ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت علم کے اندر تصرف کرتا ہے، اور یہ سراسر شرک ہے. لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشرک ہے. یہ ربط ہے وکان اللہ بکل شیء علیما کا نے پہلے 3 ٹکڑوں سے، اور اس پر اضافہ کیا ہے امام ابن کثیر نے کہ فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ یہ آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آیت نص ہے کس بات میں؟ فی انہ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور آگے لکھتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ فَلَا رَسُولَ بَعْدَ، کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں. بِالطَّرِيقِ الْأَحْرَى وَالْأَوْلَى، اولا اور احرا طریقے سے. کیوں؟ فَإِنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ خَاصٌ من مقام النبوہ فکل رسول نبی ولا ینعکس. فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسالت نبوت سے اخص ہے. مقام نبوت مقام رسالت اخص ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوگا، الٹا نہیں. ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر اس کا الٹا نہیں. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی. در حقیقت میں نے ان 4 جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. خاتم النبیین کا مطلب نبی نے کیا بتایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی تفسیر وہ معتبر مانی جائے گی. آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے؟ یہ حدیث دیکھیں. وان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان
وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن میں لائے ہیں. راوی حضرت ثوبان ہیں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ ان کی طرح بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے. اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور یہ 30 جھوٹے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ جبکہ میں خاتم النبیین ہوں. اور آپ نے آگے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی تفسیر کر دی ہے کہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور عربی طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. دیکھیے یہاں لا نبی بعدی نبی نکرہ ہے اور لا حرف نفی ہے اور نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی آنے والا ہے, نہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی آنے والا ہے, نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آنے والا ہے, نہ آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا ہے, نہ آپ کے بعد کوئی عکسی نبی آنے والا ہے. ان تمام چیزوں کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا. چلیے ایک حدیث پاک اور ملا لیں, بات اور واضح ہو جائے. حدیث اس طرح وعن الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس والعاقب وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت جبیر بن مطعم ہے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں. میرا ایک نام محمد ہے, میرا ایک نام احمد ہے. اور میں ماہی ہوں, میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا. اور میں حاشر ہوں, لوگ میرے ایڑی کے اوپر جمع کیے جائیں گے. اور میں عاقب ہوں, اور عاقب کی تفسیر آپ نے فرمائی والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب وہ جس کے بعد نبی نہیں ہوتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی نکرہ تحت نفی ہے, لیسا یہ حرف نفی ہے اور نبی نکرہ ہے, نکرہ تحت نفی آیا. عموم کا فائدہ اس نے دیا, آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے. بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. اس حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ تمہید پیش کر دینا ضروری ہے. تمہید یہ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ عہد طفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا اس دنیا میں آئے, ان کے خاندان اور ان کی نسل کی ابتدا میں لوگوں کا شعور اور لوگوں کی فکری اور عملی صلاحیت بچپنے میں تھی, عہد طفولیت میں تھی. زندگی ارتقا پذیر رہی, ترقی کرتی رہی, اور جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی رہی لوگوں کا شعور اور فکری اور عملی صلاحیت ترقی کرتی رہی, یہاں تک کہ زندگی عہد طفولیت کو پار کر کے عہد شباب میں آ گئی. اب زندگی کامل ہو گئی, انسانوں کا شعور مکمل ہو گیا,
انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں ترقی کے اوج کمال کو پہنچ گئی، لہذا ضروری ہوا کہ اب کوئی کامل نبی بھیجا جائے، اب کوئی کامل شریعت بھیجی جائے، اب کوئی کامل دستور حیات دیا جائے، کامل فلسفی آف لائف دی جائے کہ اس کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کامل نبی، کامل شریعت، کامل دستور حیات لے کر کے آئے، اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اس آیت کریمہ کو اس تناظر میں دیکھا ہے، شاید آپ متفق ہیں۔ ایک نقطہ یہاں اور کہ جب تک انسانوں کی عقلیں خام رہی، انسانوں کا شعور ناپختہ رہا، انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں خام رہیں، اسی کے مطابق وہی اتر کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا کرتی تھی، وہی آتی رہی، پابندیاں لگاتی رہی۔ ضرورت پڑی کہ اب ایک کامل شریعت دے کر کے جو پابندیاں لگانی تھی لگا دی جائے، اس کے بعد انسانیت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے۔ لہذا خاتم النبیین کو بھیج کر کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جتنی پابندیاں لگنی تھی لگا دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی پابندی اس امت کے اوپر نہیں لگے گی۔ یہ مطلب ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت امت کا جو حق ہے مذہبی اس کو سلب کرتا ہے۔ کوئی نبی اگر دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا تو در حقیقت امت کی اس آزادی کو سلب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ارتقا پذیر رہی، عہد شباب میں پہنچ گئی، کمال تک پہنچ گئی، اور ایک کامل شریعت دے دی گئی۔ اب دیکھیے کہ آپ کا عہد ایسا ہے کہ آپ کی بعثت کا ایک سرا تو اس آخری عہد سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا قیامت سے ملا ہوا ہے، بیچ میں کوئی منزل نہیں ہے۔ دلیل اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت انا والساعة كهاتين رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الرقاق میں لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت بعثت انا والساعة، میری بعثت، وہی میں نے بتایا نہیں کہ آپ کی بعثت کا ایک سرا آخری عہد سے متصل ہے اور دوسرا سرا قیامت سے متصل ہے۔ بعثت انا والساعة كهاتين، میری بعثت اور قیامت کے آنے کو اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ بیچ میں نبوت کی کوئی منزل نہیں ہے۔ آپ کی بعثت کا پہلا سرا متصل ہے آخری عہد سے اور دوسرا سرا متصل ہے قیامت سے۔ بعثت انا والساعة كهاتين رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ یہ مطلب بیچ میں کوئی منزل نبوت نہیں، ورنہ لازم آئے گا اور کوئی ماہر نفسیات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سائیکولوجی کا طالب علم اس بات کو ماننے کے لیے تیار کہ زندگی ہمیشہ عہد طفولیت میں رہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ نبی ہمارے خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔
بلکہ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یہ مطلب ہے۔ لہذا اس تشریح کے دائرے میں وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ ان کا آنا تو مقدر ہے، وہ تو آئیں گے، چوتھے آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، تو ایک نبی تو آ رہا ہے نا۔ تو وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس اعتراض کا دفعہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی، آپ قیامت تک کے نبی ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو نبوت پہلے مل ہی چکی ہے، کوئی استحالہ نہیں ہے۔ جس طرح کسی ملک کا حکمراں کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہ حکمراں نہیں رہتا، حکمراں ہے وہ۔ مثلا ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو پرائم منسٹر نہیں رہے گا، پرائم منسٹر ہے، حکمراں ہے، مگر جہاں گیا ہے وہ دوسری حکومت میں، وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور نہ وہاں کوئی قانون نافذ کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بدیہی مثال ہے، ایک صاف اور ستھری مثال ہے کہ کسی دیش کا حکمراں کسی دوسرے ملک میں دیش میں چلا جائے تو حکمراں ہے وہ، مگر جہاں گیا ہے، جس دیش میں گیا ہے، وہاں جا کر وہاں کے قوانین کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اپنے قوانین وہاں نافذ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے، مگر کوئی قانون نیا نافذ نہیں کریں گے اور نہ شریعت محمدیہ میں سے شریعت کے کسی شق کو باطل کریں گے، منسوخ کریں گے۔ یہ مطلب ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب خاتمیت کا مطلب بھی سمجھ لو۔ سوال یہ ہے مرزا صاحب کا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، تو بھائی صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کون سی غلطی کر دی تھی کہ یہ رحمت رک گئی؟ یہ رحمت جاری رہنی چاہیے تھی۔ مرزا صاحب کا یہ اعتراض ہے نا جے نبوت ایک رحمت، یہ صغرا تسلیم ہے، قضیے کا صغرا تسلیم۔ نبوت یقیناً رحمت ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اس میں ہم اور مرزا دونوں متفق ہیں۔ نبوت رحمت ہے، کبرا کیا ہے؟ نبوت جاری رہنی چاہیے، یہ کبرا تسلیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نقد اجمالی ہے میرا اس کے اوپر، پڑھیں نقد تفصیلی ہو، صغرا اور کبرا دونوں مسلم نہیں ہے، اور نقد اجمالی کا مطلب آپ کو صغرا تسلیم نہیں ہے قضیے کا یا پھر کبرا تسلیم نہیں ہے جی، تو نقد اجمالی ہے اس پر، مجھے کبرا تسلیم نہیں ہے اس قضیے کا۔ قضیے کا کبرا تسلیم نہیں بولے تو قضیے کا کبرا یوں تسلیم نہیں ہے کہ نبوت کیوں جاری رہنی چاہیے، اس کو واضح کیا جائے تو خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے، اور خاتمیت کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی، بدلتی رہتی تھی، اب وہ کامل شکل میں آ کر کے غیر مبدل ہو کر کے انسانیت کو دے دی گئی۔ اب قیامت تک یہ رحمت انسانوں کے پاس رہے گی، چھینی کہاں ہے کہ کہا جائے کہ جاری رہے۔ اعتراض تو جب ہوتا کہ چھین لی گئی ہو، اور یہاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے
کی وہ نعمت چھین لی گئی ہے، اس لیے کہ وہ نعمت نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی اب غیر مبدل شکل میں انسانوں کو دے دی گئی۔ قیامت تک یہ نعمت انسانوں کے ساتھ ہے، جب ہے تو پھر کسی نبوت کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت تو پہلے سے موجود ہے، ضرورت تو اس وقت پڑتی جب یہ رحمت چھن جاتی۔ چھنی کہاں ہے؟ غیر مبدل شکل میں دے دی گئی ہے۔ یہ ہے خاتمیت مصطفیٰ کا مطلب۔ مرزا صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے، ان کا ایک مفروضہ ہے، سپوزیشن ہے کہ ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے مخاطبات الہیہ اور مکالمات الہیہ کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کلام کرنا چاہیے انسان سے، خدا کا مکالمہ ہونا چاہیے انسان سے، تو ہدایت نجات اور فلاح کے لیے مخاطبات الہیہ اور مکالمات الہیہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مرزا صاحب کا مفروضہ ہے، اس لیے کہ قرآن از اول تا آخر پڑھ جائیے، ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مکالمات الہیہ اور مخاطبات الہیہ شرط ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی جو 7 شرطیں بتائی گئی ہیں، ہدایت کے مراتب 7 کیا ہیں؟ آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں ہدایت اور فلاح کے لیے، نجات کے لیے 7 چیزیں دی گئی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں ہدایت اور فلاح کے لیے ایک جامع نصاب ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ اب اگر مکالمات الہیہ اور مخاطبات الہیہ کو نجات اور فلاح کے لیے شرط مان لیا جائے تو ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ مخاطبات الہیہ اور مکالمات الہیہ یہ ضد ہیں ایمان بالغیب۔ اللہ کلام کر رہا تو ایمان بالغیب آ رہی ہے، ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ اب دیکھیے وہ کون کون سے مراتب ہیں 7 ایمان بالغیب جس سے رد ہوتا ہے اس مفروضے کا، جو مفروضہ بھی میں نے بیان کیا۔ دوسری شرط ہے فلاح کی اقامت صلاۃ، تیسری شرط ہے ایتاء زکات، چوتھی شرط ہے ایمان بالقرآن، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ کتب سابقہ کے اوپر ایمان، اور اس کا لازمہ یہ ہے 6 کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی تو مانا جائے، اور آخر میں وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ایقان رکھا جائے۔ یہ جامع نصاب ہے ہدایت کا، اور کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ مرزا صاحب نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بالآخرہ سے مراد یہاں آخرت نہیں ہے بلکہ آخری وحی ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وبالآخرۃ ھم یوقنون میں وبالآخرہ کی تفسیر خود فرمائی ہے، اور ابن جریر طبری نے اس کو نقل فرمایا ہے، وقال ابن عباس وبالآخرۃ بالبعث والقیامت والجنت والنار۔ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مقابلے میں مرزا صاحب کی یہ تفسیر کیا حیثیت اور کیا وفات اور کیا ہے۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ بالآخرہ سے مراد آخری وحی ہے تو اسلام میں ہدایت کا جو جامع نصاب دیا گیا وہ جامع نصاب ایمان بالآخرہ سے خالی ہے، اور جو جامع نصاب ایمان بالآخرہ سے خالی ہو کہاں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہدایت اور فلاح کا جامع اور مکمل نصاب؟ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
ایک بات اور قابل غور ہے کہ یوں کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بعدک نہیں کہا گیا. اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لانے کی ضرورت پڑے. نبی جو ہوتا ہے، نبی اگر یہ کہا جائے کہ میں نے فنا فر رسول ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور آپ کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی وجہ سے میں آپ کا سایہ ہو گیا، میں آپ کا بروز ہو گیا، میں آپ کا عکس ہو گیا، تو بہت سارے اعتراضات مرزا صاحب پر عائد ہوتے ہیں. اگر آپ نبی کے بروز ہیں، نبی کا عکس ہیں، تو نبی جیسے اخلاق بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس. دیکھیے انجام آتم میں، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو انجام آتم جو ان کی کتاب ہے مرزا صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 198 پر 198 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مخالف مولوی سعد لدھیانوی، سعد نام تھا، وہ برابر مرزا کے خلاف لکھتے رہتے تھے. غصے میں آ کر کے انہوں نے انجام آتم میں مولوی سعد اللہ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے، وہ قصیدہ دوہرا دیتا ہوں میں. پہلے وہ قصیدہ پڑھتا ہوں، 2 لائن پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا، وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا. اور آخری جو لفظ ہے وہ تو زبان سے نکالا بھی نہیں جا سکتا. دیکھیے ذرا، وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا غُولًا لَعِينًا نُطْفَةَ السُّفَهَاءِ شَكِسٌ خَبِيثٌ مُفْسِدٌ وَمُزَوَّرٌ نَحِسٌ يُسَمَّى السَّعْدَ فِي الْجُهَلَاءِ. 4 مصروں میں یعنی 2 شعر میں مرزا صاحب نے 12 گالیاں دی. گن لو. وَمِنَ اللِّئَامِ کمینہ ہے، لئیم ہے، پنک کمینہ ہے، بہت بڑا ناہنجار ہے. وَمِنَ اللِّئَامِ کمینوں میں سے ہے یہ. تو ایک تو گالی ہوئی بہت بڑا کمینہ ہے میرا مخالف مولوی سعد اللہ لدھیانوی، ایک گالی تو یہ لئیم کمینہ ہے. دوسرے رجیل ہے، ایک ہوتا ہے رجل آدمی، ایک ہوتی ہے اس کی تصغیر. رجیل وہ چھوٹا آدمی ہے، گھٹیا آدمی. تو ایک تو کمینہ ہے، دوسرے رجیل ہے، گھٹیا آدمی ہے، اور تیسرے فاسق، اور چوتھے غول ہے، جنگلی ہے. 5ویں گالی لعین ملعون ہے. 6ٹھی گالی نطفۃ السفہاء باسٹرڈ ہے، حرامی ہے. 7ویں گالی شکسن بد اخلاق ہے. 8ویں گالی خبیث ہے. 9ویں گالی فسادی ہے. 10ویں گالی جعلساز ہے، مزور ہے. 11ویں گالی نحسن منحوس ہے. اور یسمى السعد فی الجہلاء 12ویں گالی بہت بڑا جاہل ہے. تو 2 شعروں کے اندر 4 مصروں میں حضرت نے 12 گالیاں دی ہیں. اب آئیے اگر یہ ہمارے نبی کے بروز ہیں، ہمارا نبی کیسا تھا؟ حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. قربان جائیے، یہ نبی ہوتا ہے جس کے اخلاق اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فحش لفظ نہیں نکلتا تھا. نہ آپ فحش بولتے تھے اور نہ فحش
سنتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے اور گالیاں دینے والا اخلاق کے درجے پر فائز نہیں ہوتا. اس کا مطلب نبی کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے فاحشم ولا متفحشن کے بعد کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا فحش بکنے والا, تفحش بکنے والا یہ آدمی با اخلاق نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے سعد اللہ لدھیانوی کو کہا شکیس یہ بد اخلاق ہے. حدیث نے اس کا جواب سعد اللہ لدھیانوی کی طرف سے دے دیا کہ تو ہی بد اخلاق ہے, تو ہی بدمعاش ہے. تو یہ نبی کا بروز کیسے ہوئے؟ دوسرے, نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ میں ارتباط ہونا چاہیے, منافات نہیں ہونا چاہیے کسی بات میں. سورہ یاسین دیکھیے آیت کریمہ, وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی ہے اور آپ کی شان نبوت کے لائق بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر و شاعری یہ شان نبوت کے منافی ہے. نبوت اور شاعری دونوں جمع نہیں سکتی. اور حضرت کی تو کلیات ہے, جیسے کلیات اقبال ہے, کلیات سودا ہے, کلیات میر ہے, کلیات جوش ہے. اس طریقے کے بہت ساری شعراء گزرے جن کی کلیات موجود ہیں. اور اسی طرح حضرت کی بھی کلیات, کلیات مرزا در سمین پڑھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنے بڑے شاعر تھے. اور یہ جو گالیاں دی ہیں نا دو شعروں میں, اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عربی کے بھی بہت بڑے شاعر تھے. اور اتنی چابک دستی سے انہوں نے دونوں شعروں کو مزین کیا ہے کہ اس میں 12 گالیاں آ گئی. کوئی شاعر اگر ایسا کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اس کو بہت ہی مگن ماری کرنی پڑے گی. تو وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, نبوت اور شعر و شاعری میں منافات ہے. اگر یہ نبی کے بروز ہے پھر تو شاعر نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ان کی باقاعدہ کلیات ہے. اور شعر دیکھیے ان کا ایک شعر تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ میں کبھی عیسیٰ, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, یا یوں کہا انہوں نے, میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. یہ ان کا شعر ہے. اب بتائیے اگر بروزی نبی ہیں تو منافات نہیں ہونا چاہیے نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ کے درمیان. جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے پتہ چل جائے کہ نبوت باقی ہی نہیں رہی آپ کے بعد. حدیث اس طرح, عن الزہری حدثني سعید بن المسیب رحمہ اللہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من النبوة الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة رواه البخاری فی کتاب التعبیر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو اسے کتاب التعبیر کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کی تفسیر فرمائی الرؤیا الصالحہ کہ نبوت باقی نہیں رہے گی. نبوت میں سے مبشرات یعنی اچھے خواب باقی رہیں گے. اب کوئی آدمی اگر یہ کشید کرنے کی کوشش کرے کہ نبوت اگرچہ نہیں ہے مگر نبوت کا جز تو باقی ہے, تو اگر یہ بات کوئی کہہ دے تو ایک فزکس کا طالب علم ہنس دے گا. وہ کہے گا میاں آپ تو صرف آکسیجن کو پانی کہہ رہے ہیں, جبکہ صرف آکسیجن کو پانی نہیں کہا جا سکتا بلکہ آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کا 2 حصہ یہ جب دونوں ملیں تو H2O کے تناسب سے پانی وجود میں آتا ہے.
تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن جز ہے پانی کا، نہ کہ آپ اس جز کو کل بنا دیں کہ آکسیجن نام ہے پانی کا، آنکھ نام ہے انسان کا، دانت نام ہے انسان کا، لہذا لم یبق من النبوت الا المبشرات سے یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا کہ نبوت باقی رہے گی آپ کے بعد بھی، یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ قیاس مال فارق ہے۔ آخری چیز، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی پیشین گوئی کی ہو یا کوئی تحدی کی ہو اور وہ پیشین گوئی اور وہ تحدی پوری نہ ہوئی ہو۔ نبی نے کوئی پیشین گوئی کر دی تو وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہتی ہے اور پوری ہو کر رہی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کوئی پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی ٹل گئی یا پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے۔ اب اگر یہ پیشین گوئی غلط ہو جائے، اس کا مطلب اس کا منصب نبوت مارز خطر میں آ جاتا ہے، مارز بحث میں آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 55 سال کی عمر میں مرزا صاحب نے اپنے ایک رشتہ دار احمد بیگ کی 9 عمر لڑکی کو شادی کا پیغام دیا۔ احمد بیگ نے نامنظور کر دیا۔ ترغیب و ترہیب کے بعد بھی یہ آدمی احمد بیگ اپنی بیٹی کو ان کے حبالہ عقد میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک وحی بھی سنائی، ازالہ اوہام صفحہ نمبر 281 پر ہے کہ انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی، یہ الفاظ ہے، انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ پیشین گوئی ہے۔ جب ترغیب و ترہیب کے بعد بھی احمد بیگ نے یہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور سونے پر سہاگا یہ کہ محمدی بیگم جو اس بچی کا نام ہے، اس محمدی بیگم کا رشتہ ایک خوبصورت نوجوان سلطان بیگ سے کر دیا۔ مرزا صاحب اپنا سب منہ لے کر کے رہ گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی، آپ کے ہاتھ سے تو چڑیا اڑ گئی، دوسرے کی باہوں میں، دوسرے کی آغوش میں پہنچ گئی۔ تو اب ایک دوسری پیشین گوئی کہ 2.5 سال کے اندر محمدی بیگم کا شوہر مر جائے گا، لیکن 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت زندہ رہے، باقاعدہ حیات رہ گئے، اور مرزا صاحب کے مرنے کے بعد بھی بہت عرصہ تک سلطان بیگ زندہ رہے۔ تو اس پیشین گوئی کے تناظر میں بھی، اس پیشین گوئی کی روشنی میں بھی مرزا صاحب جھوٹے نبی ٹھہرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہو اور وہ پیشین گوئی ثابت نہ ہوئی ہو۔ ان کی کتاب 40 پڑھیے، اس میں 40 میں لکھا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ الفاظ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہیں خالی حضرت لکھا ہے، حضرت کا زمانے نبوت یہ انتہائی اور صحیح معیار ہے۔ پھر سے سنیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ حضرت کا زمانے نبوت صادقوں کے لیے نہایت صحیح معیار ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور افترا کرے اور حضرت کے زمانے نبوت کے موافق
23 سال مہلت پا سکے بیچ ہی میں مر جائے گا. یہ پیشین گوئی 40 میں ہے. اب دیکھیے انہوں نے پہلے دعویٰ کیا مجددیت کا، پھر مسیح موعود کا، اور پیدائش میں نے بتا دی. پیدائش ان کی ہوئی ہے 1840 کے اندر، اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے 109 عیسوی میں، بلکہ 101 میں. 101 میں انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، اور دعوی نبوت کے بعد یہ 109 کے اندر انتقال کر جاتے. 26 مئی 1909 کے اندر انتقال کر جاتے. گویا ان کا کل زمانے نبوت بھی جھوٹی نبوت 7.5 سال تک رہی، تو یہ اپنی ہی پیشین گوئی کے تناظر میں جھوٹے ٹھہرتے. اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ 23 برس رہی. انہوں نے خود اس کو معیار قرار دیا، اور اس معیار پر وہ پورے نہیں اترے. 7.5 سال کے اندر ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. لہذا جس زاویے سے بھی دیکھا جائے، مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، بلکہ حدیث مبارک کے آئینے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش رووں کے نقش قدم پر چل کر کے یہ دعوی نبوت کیا ہے. یہ چند بکھری ہوئی اور منتشر باتیں تھیں اس تحریک کے تعلق سے. اب میں اپنی بات اس دعا کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.